بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلام احتیاط کو اور پرہیز کو منع نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص بیماری سے بچنے کے لیے پہلے سے احتیاط رکھے، احتراز کرے، پرہیز کرے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے انسان کو خطروں کی جگہوں پر سے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک واقعہ گزشتہ مجلس میں بڑا تاریخی واقعہ ہے وہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی دینی سفر سے شام جا رہے تھے۔ ابھی شام میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے ایک صحابی نے آ کر ان کو بتایا کہ شام میں بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، پلیگ پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرات صحابہ میں دو جماعتیں ہو گئی۔ بعضوں نے کہا کہ جانا چاہیے، موت سے کیا ڈرنا، اور موت سے بھاگنے کا کیا مطلب، اور دوسری جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں، اپنے آپ کو ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت صاف فرمایا کہ میں تو واپس لوٹ جاؤں گا مدینہ، مجھے نہیں جانا ہے شام۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں نہیں تھے، بعد میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ جب کسی جگہ وبا پھیل رہی ہو تو تم وہاں داخل مت ہو، اگر باہر ہو تو داخل مت ہو اس وبا کی جگہ کے اندر، اور اگر تم وہاں ہو اور وبا پھیل جائے تو باہر مت نکلو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو سوچا، میں نے جو طے کیا تھا، یہ وہی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ اور ایسے کئی ایک مواقع ہیں جہاں صحابی نے اپنی طرف سے خوب غور و فکر کر کے کوئی بات کہی، پھر صحابہ میں سے کوئی اٹھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہی سن رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابی بڑے خوش ہوئے کہ آج ہم جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ انسان اپنی ظاہر کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھال دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی قوت فکر بھی ویسی ہی چلتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابی جو سب سے قریب ترین صحابی ہے اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا انہی دونوں کا درجہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے صحابہ کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، ان دونوں کی پیروی کرنا۔ ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور سنت کی اتباع کی وجہ سے اللہ نے ایسی ذہنیت دی تھی کہ آپ کو اتنا درجہ اعتماد ہے ان پر کہ میں نہیں رہوں گا، کوئی واقعہ پیش آیا تو یہ دونوں جس جگہ ہوں گے وہاں میں ہوں گا۔ گویا یہ شریعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی آدمی ابو بکر و عمر کی اتباع کرے رضی اللہ عنہما۔ کتنی بڑی بات ہے، اور بات سچی یہی ہے، آج بھی جو لوگ سنت میں جتنے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی سوچ سنت سے رنگی ہوئی رہتی ہے۔ تقریباً شریعت کے دائرے ہی میں ان کے فیصلے رہتے ہیں، شریعت کے باہر ان کے فیصلے نہیں جاتے، خلاف شریعت کبھی ان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا اور نہ انہیں کوئی خیال برا آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے جو ظاہری سنت انجام دینے اور اس کی پابندی کرنے کے نتیجے میں اللہ عطا کرتا ہے۔ بہرحال مجھے تو آپ کو اس وقت یہ دکھانا ہے کہ دیکھو اسلام نے حکم دے دیا کہ تم کسی جگہ پلیگ پھیلا ہوا ہو وہاں نہ ہو، باہر ہو تو اندر داخل کرنے کی جرأت مت کرو، اور اگر کسی شہر میں ہو اور وہیں پلیگ پھیل گیا یا کوئی وبا پھیل گئی تو یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو بتایا، آج دنیا کو دنیاوی نقطۂ نظر سے 1400 سال بعد سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ لاک ڈاؤن آخر کیا چیز ہے، اندر کا باہر نہیں جا سکتا، سرحد سیل کر دی گئی ہے، اور باہر کا اندر نہیں آ سکتا۔ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، اور اس چیز پر عمل کرنے میں، حدیث شریف پر عمل کرنے میں انسان کا اخروی فائدہ تو تھا ہی، آج دنیا اور سائنس نے ثابت کر دیا کہ تمہاری دنیا کا فائدہ بھی اسی ارشاد کے اندر وابستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا
کہ باہر ہو اور کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہو تو ایسے شہر میں جاؤ مت۔ بڑی بات تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے عمل کرنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اتنا کافی ہے، وہ کسی حکمت کے پیچھے نہیں پڑتا کہ ایسا کیوں کہا، بس میرے رسول کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے رسول نے اپنی زبان رسالت سے ہمارے سامنے پیغام رکھا ہے، میں مر مٹوں اس کے اوپر، چاہے وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل پر پتھر پڑے، اصل تو بات یہی ہے کہ آپ نے فرمایا اور میں مان لوں۔ مگر علماء نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وبا زدہ علاقوں میں جاؤ مت اور وہاں ہو تو نکلو مت۔ الگ الگ علماء نے الگ الگ وجہیں لکھی ہیں اور ہر وجہ کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ کوئی آدمی باہر ہو اور کسی شہر کے اندر وبا پھیل گئی، اب اگر یہ آدمی اندر جاوے گا اور وہاں اللہ نہ کرے بیمار ہو جاوے تو اس آدمی کے عقیدے میں یہی بات بیٹھ جائے گی کہ وائرس میرے ساتھ لگا، وائرس نے مجھے بیمار کیا، میں لوگوں کے بیچ آ گیا اس لیے میں بیمار ہوا، اللہ کے بیمار کرنے کو بھول جاوے گا۔ اور بات بھی یہی ہے، جب وبا پھیلتی ہے اور وائرس کی بات چلتی ہے تو سوائے وائرس کے اور ذہن میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ مسلمان کو بھی، آپ پچھلے دنوں نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اب بھی جاری ہے یہ سلسلہ، آپ اگر کسی پر فون کریں گے اور کان پر لگائیں گے تو سیدھے وائرس کی بات شروع بھی ہوتی ہے، وائرس کی بات ختم بھی ہوتی ہے، وائرس کی بات۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان ایک گھڑی کے لیے بھی اپنے کاموں کی نسبت اللہ سے ہٹا لے تو پھر اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے، بہت مشکل مرحلے آ سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ ہی مت اندر، تمہارا عقیدہ تو سلامت رہے گا، کہیں اندر گئے اور بیمار ہو گئے تو تم تو وائرس کی وجہ سے بیمار ہوئے یہ کہو گے، اللہ کی طرف نسبت کرنا بھول جاؤ گے۔ تو عقیدے کی درستگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ اور دوسری بات، یہاں سے باہر نکلنے کو، جہاں وبا زدہ بیماری ہے اس جگہ سے باہر نکلنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہاں بھی عقیدے کی درستگی تھی۔ ایک آدمی وبا زدہ بیماری سے اس لیے بھاگ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو سلامت رہوں گا اور مجھ کو بیماری نہیں ہوگی۔ ارے وہاں بھی اللہ ایسے ہی بیمار کر سکتا ہے جیسے یہاں کر سکتا ہے، کیا وہ وہاں وائرس پیدا نہیں کر سکتا اس قسم کے؟ تو یہاں سے بیماری کی وجہ سے بھاگنے والوں کا عقیدہ بھی جو ہے گڑبڑاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے اندر والوں کو اندر آنے کو بھی منع فرمایا اور اندر سے باہر جانے کو بھی منع فرمایا۔ دونوں چیزوں میں ہمارے عقیدے کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھی تھی۔ اور جیسا کہ بہت واضح ہے، باہر سے آنے والا آدمی اندر جا کر وائرس کی طرف نسبت کرنے لگے گا، اور یہاں سے بھاگنے والا آدمی بس ظاہری اسباب کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، اللہ کو بھول رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ باہر کا آدمی وبا زدہ بیماری کے علاقے میں جائے نہیں اور یہاں کا آدمی باہر نکلے نہیں۔ پتے کی بات ہے اور واقعی بہت سارے لوگوں کا ایمان یہاں ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان کے سامنے کہیں گے کہ بھائی اللہ ہے، وہ وائرس کو نہ کہے گا تو نہیں لگے گا، تو ممکن ہے بعض مسلمان حجت کرنے لگ جائیں گے، نہیں 4 آدمیوں کو لگانا وبا زدہ بیماری میں جانے کی وجہ سے، تو وہ ان کے کیف ہی کی وجہ سے لگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ہی کی وجہ سے لگا، تو یہ حجت جب اللہ کا نام لے کر بات کہی جا رہی ہے تو پھر وائرس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اس عقیدے کے بگاڑ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بعض علماء نے اور زیادہ بہترین نقطہ پیدا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عقیدے کی اصلاح تو منظور تھی، ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو اس شہر میں رہ رہا ہے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ یہاں سے بھاگ جاوے گا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے گویا بھاگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی اس سے یہ آدمی باہر بھاگ رہا ہے۔ اور تقدیر ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ ہے اور اللہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا مخلوق کی حیثیت سے پیدا کی، حشر و نشر ہے، فرشتے ہیں، کتاب ہیں، رسول ہیں، یہ سب جیسے عقائد میں شامل ہے، وہاں آپ ایمان مفصل و مجمل میں یہ بھی پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، مجھے کوئی اچھی چیز پہنچے تو بھی وہ تقدیر اللہ نے بنائی، مجھے ناگوار چیز پہنچے تو بھی وہ تقدیر اللہ نے بنائی۔ تو یہ یہاں سے بھاگنا در حقیقت ہمارے جذبوں کو آگے پیچھے کر سکتا تھا، شاید اسی لیے
بعض روایتوں کے اندر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وبا زدہ بیماری کے علاقوں سے بھاگنے والے شخص کو میدان جہاد سے بھاگنے والا قرار دیا گیا، اس کے درجے میں قرار دیا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں میدان جہاد سے بھاگنے کا کون سا موقع تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وبا زدہ علاقوں سے بھاگنا ایسا ہے جیسے میدان کارزار سے بھاگنے والا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے، اگر یہاں سے اس آدمی کو تقدیر سے بھاگنے کی عادت پڑ گئی تو کل کو اس موقع کے اوپر بھی وہ بھاگتے ہوئے دریغ نہیں کرے گا۔ حالانکہ میدان کارزار میں سے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اس کے اور کفر کی سرحد بہت لگی ہے، اس لیے کل کو اس جگہ جا کر نہ پھنسو، اس کے لیے اس جگہ آپ کو گویا پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اپنے جذبے کو درست رکھو، بیمار ہونا ہوگا تقدیر سے یہاں بھی ہوں گا، باہر نکل گیا تو باہر بھی بیمار ہوں گا۔ یہ تو یہاں سے باہر نہ جانے کی حکمت، اور انہی علماء نے باہر سے اندر نہ داخل ہونے کی جو حکمت بیان کی ہے وہ یہ کہ باہر والا آدمی ایک مرتبہ ایسی وبا زدہ علاقے کے اندر جاوے گا تو شاید اس کے دل میں اللہ پر دلیری پیدا ہو سکتی ہے کہ میں ہوں نا، مجھ کو کون وائرس جو ہے اثر کر سکتا ہے، یہ دلیری بھی اچھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حدیث شریف میں یہ مضمون آ چکا ہے اور علماء نے بہت صاف فرمایا ہے کہ جو عام وبا پھیلتی ہے، وبائی بیماریاں چاہے پلیگ ہو یا دوسری قسم کی بیماریاں ہوں جو وائرسوں سے پھیلتی ہے، اس میں بنیادی سبب بدکاری ہے، اور بدکاری کے نتیجے میں اللہ عذاب کے طور پر یہ چیز بیچتا ہے۔ ایک سے زیادہ علماء نے اپنی کتابوں میں حدیث شریف کی روشنی میں اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں آپ کو حدیث شریف بھی سنا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ گنوائے کہ ان 5 گناہوں کے نتیجے میں 5 سزائیں ملے گی۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ شاید یہی گنوایا جب کسی بستی کے اندر بہت زیادہ بے حیائی پھیل جائے، بدکاری ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں پیدا فرماویں گے کہ جن کے نام بھی تمہارے باپ داداؤں میں تم نے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ روایتوں کے اندر مضمون آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وبا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر آئی ہے۔ اب اگر کوئی باہر سے آنے والا آدمی دلیری دکھا کر ایسی جگہ جائے تو گویا وہ اللہ پر دلیری دکھا رہا ہے، اللہ پر بہادری دکھا رہا ہے کہ آپ کے عذاب کے علاقے میں بھی میں ایک مرتبہ علیاذ باللہ جا سکتا ہوں۔ اور ایسی دلیری انسان کے دین و ایمان میں کتنی خانہ خرابی پیدا کرتی ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ باہر سے اندر داخل نہ ہونے والے کو اندر داخل ہونے والے کو جو منع کیا گیا اس میں حکمت یہی ہے کہ تمہارے جذبات ٹھیک رہیں، اللہ پر دلیر نہ ہو جاؤ، اللہ پر بہادری نہ دکھانے لگو۔ اس بنیاد کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل نہ ہونے کو کہا گیا۔ دیکھیے پہلی جو وجہ ذکر کی گئی اس میں عقیدے کی درستگی تھی، دوسری جو وجہ علماء نے ذکر فرمائی اس میں جذبات کو قابو میں رکھنا تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن علاقوں میں وبا پھیلی ہوئی ہے ان علاقوں کے اندر اگر آپ رہیں گے تو یہاں بیمار جو ہیں ان کی بیمار پرسی کر سکیں گے، یہاں جن لوگوں کی اموات ہوتی ہیں ان کے کفن دفن کا آپ انتظام کر سکیں گے۔ اگر بیمار لوگوں کو چھوڑ کر سارے صحت مند لوگ بھاگ جائیں گے تو یہ فرض کفایہ کے درجے کے امور کون انجام دے گا؟ کتنی بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ بھائی یہاں رہو، اور اس جگہ رہنے کی بنیاد پر اگر تمہیں موقع ملتا ہے چند فرض کفایہ ادا کرنے کا ادا کیجیے۔ آج ہمارے یہاں اس وقت جو کورونا پھیلا ہوا تھا پچھلے دنوں، ان دنوں میں ہماری آنکھوں نے خود دیکھا، کانوں نے تو بہت سنا، غیروں نے بھی سنا اور اپنوں نے بھی سنا کہ ایک والد کی ناک کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک کافر شخص تیار نہیں ہے۔ ان کے کتنی ہی شبوں کو شمشان گھاٹ پہنچانے کی ذمہ داری بعض مسلمانوں نے لی، کہاں ان لوگوں نے ہاتھ لگائے؟ تو یہ ایک بری چیز تھی۔ اگر اسلامی علاقے میں یہ چیز پھیل گئی تو کتنے فرض کفایہ چھوٹیں گے، نہ غسل دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ ہوگی، نہ کفن ہوگا، ظاہر ہے نہ دفن ہوگا، اتنے سارے فرض کفایہ چھوٹ سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہیں رہو، یہ خدمت کرو۔ آخر اسپتالوں کے اندر ایسے کورونا زدہ لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ رہتے ہی ہیں، کتنوں کو ان میں بیماری ہو گئی۔ اگر ساتھ رہنے کی وجہ سے بیماری ہوتی تو اسپتال میں چاکری کرنے والے ہر ایک کو بیماری ضرور ہونی چاہیے تھی۔ پتا چلا کہ یہ اللہ کے فیصلے کی محتاج ہے، جسے کہے وہیں جا کر لگتا ہے۔ تو حکمت یہی ہے وہاں سے باہر نہ نکلنے کی کہ آدمی وہاں سے باہر نکلے گا تو بہت سارے فرض کفایہ رہ جائیں گے۔ بہرحال ہمارے علماء نے
مختلف حکمتیں اور نقطے نکالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی رہنمائی پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔